الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه اول الدین معرفت الجبار الصلاة والسلام على السید المکی مدنی العربی القرشی الحاشمی الابتحی سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيما إمامنا وسيدنا ومولانا ومقتدانا أبي عبد الله الحسين بن علي ولا سيما إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقية الوافرة كثيرة الطامة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وظالميهم وقاتليهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد قابل القدر سادات الكرام مؤمنین و مؤمنات المہدی فاؤنڈیشن بحری UK میں 1446 ہجری کا عشرہ محرم الحرام جاری و ساری ہے اور ہم الخصائص الحسینیہ
کے عنوان پر آپ کی خدمات عالیہ میں معروضات پیش کر رہے ہیں، اور آج مرحلہ الخصائص الحسینیہ کا 7واں شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں کچھ آیتیں سننے کی آپ کو زحمت دیتا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ سورہ مبارکہ صافات میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ ہم نے نوح کا قصہ ناتمام چھوڑ دیا، ماشاءاللہ۔ بعد میں آئیں گے جو ہمارے بندے اس قصے کو بھی تمام کریں۔ بسم اللہ۔ اور ہم نے سلام کر دیا نوح پر، اور ڈیوریشن بھی بتا دی، جب تک زمانہ ہے تب تک اللہ کا سلام۔ ماشاءاللہ۔ کیوں سلام کیا؟ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم محسن بندوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ انہو من عبادنا المؤمنین، کیونکہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ پھر ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی ابراہیم كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے ابراہیم کا قصہ بھی ناتمام چھوڑ دیا، اسے بھی بعد میں آنے والے مکمل کریں گے۔ بسم اللہ۔ یہ قصے نجی اللہ کا قصہ ناتمام، خلیل اللہ کا قصہ ناتمام، ذبیح اللہ کا قصہ ناتمام۔ پھر ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سلام علی موسیٰ وہارون۔ ماشاءاللہ۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون کا قصہ بھی ناتمام چھوڑا۔ بسم اللہ۔ کوئی آئیں گے جو اس قصے کو بھی مکمل کریں۔ بسم اللہ۔ سلام سلام علی موسیٰ و ہارون، ہم نے موسیٰ اور ہارون پہ سلام کر دیا۔ انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا انہما من عبادنا المؤمنین، وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ہم محسنوں پر ایسے ہی احسان کرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی الیاسین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ یہ آپ نے کم از کم 16 آیتیں تلاوت فرمائی۔ ان 16 آیتوں میں انبیاء کا تذکرہ ہوا۔ پہلی آیتوں میں نوح کا، بعد والی 4 میں ابراہیم کا، بعد والی 4 میں موسیٰ و ہارون کا، بعد والی میں الیاسین کا۔ تو ایک بات طے ہو گئی، اللہ سلام کر رہا ہے ان نبیوں پر۔ پھر اللہ نے کہا الگ الگ کیا بتاؤں، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، ہر نبی پہ سلام، ہر رسول پہ سلام۔ ماشاءاللہ۔ 1,24,000 انبیاء پر سلام۔ بسم اللہ۔ اب آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، سلام کرنا واجب نہیں، جواب دینا واجب ہے۔ جو اللہ نے کیا وہ واجب نہ تھا، جو نبیوں کو کرنا ہے وہ واجب ہے، اور نبی تارک کے واجب ہو نہیں سکتے۔ اور یہ بھی بتا دیا جب تک زمانہ رہے گا تب تک سلام خدا رہے گا۔ تو جب تک زمانہ ہے ابراہیم کو چاہیے کہ جواب دے، نوح کو چاہیے کہ جواب دے، موسیٰ و ہارون جواب دے، اور بلکہ یہ بھی کہا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ
وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سلام ہے عیسیٰ پر، اس دن بھی سلام جس دن وہ پیدا ہوئے، اس دن بھی سلام جب اٹھائے جائیں گے، اس دن بھی سلام جب دوبارہ آئیں گے۔ والسلام علیہ، مجھ پر سلام، یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، مجھ پر سلام جس دن میں پیدا ہوا اس دن بھی سلام، جس دن میں مروں گا اس دن بھی سلام، جس دن قیامت میں اٹھایا جاؤں گا اس دن بھی سلام۔ اب ذرا سلام کی آیتیں دیکھتے ہیں، ہر نبی پہ اللہ سلام کر رہا ہے، ہر نبی پہ ڈیو ہو گیا جواب دینا۔ نوح تو رہے نہیں، ابراہیم تو چلے گئے، موسیٰ و ہارون تو چلے گئے، عیسیٰ تو اٹھا لیے گئے، چوتھے آسمان پر ہے۔ رسول میں سوائے 4 کے باقی تو زندہ کوئی نہیں، تو وہ 4 تو چلے جواب دے رہے ہیں، باقی نبی کہاں جواب دے رہے ہیں؟ اگر تارے کے جواب ہو تو نبوتیں جاتی ہیں، اس لیے کہ نبی تارے کے واجب نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے بات سمجھ میں آئی، اللہ نے ایک بندہ پیدا کیا جو نوح کے بحاف پہ بھی جواب دے گا، جو ابراہیم کے بحاف پہ بھی جواب دے گا، جو موسیٰ و ہارون کے بحاف پہ بھی جواب دے گا، جو ہر نبی کے بحاف پہ جواب دے گا۔ تبھی تو آپ نے کہا زیارت میں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح النبی، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد رسول اللہ۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کام انبیاء کا تھا، انجام حسین نے دیا۔ کام تو ہے انبیاء کا، تو اب جملہ کہنے دیں، ان کے بابا نے اپنے اعلان غدیر سے اگر اسلام مکمل کیا تو حسین ابن علی نے کربلا سے نبوت کو مکمل کیا۔ اللہ اکبر۔ اب سمجھ میں آ گئی بات، یہ زیارت وارث کیوں بولتے ہیں؟ یہ زیارت امام حسین میں یہ وراثت کیوں چلتی ہے؟ یعنی اصل بات یہ ہے کہ علی ہے وارث اولیاء، توجہ، علی ہے وارث اولیاء، حسین ہے وارث انبیاء۔ علی شہنشاہ، علی شہنشاہ، نعرہ حیدری۔ اچھا، حسین ابن علی تو 61 ہجری میں دنیا سے چلے گئے، تو اب سلام کا جواب کیسے دیں گے؟ اب یہ ہے اصل نقطہ۔ بسم اللہ۔ اب تو میں اس کا جواب یہ عرض کروں گا کہ جب حسین ابن علی اتنے مہربان ہیں کہ ان کو دنیا سے کروڑوں لوگ سلام کرتے ہیں، جو عام بندوں کا جواب دے سکتا ہے وہ نبیوں کے بحاف پہ اللہ کا جواب کیسے دے؟ اب یہ منزل فکر یہاں پہنچ گئی، حسین ابن علی وارث انبیاء ہے، سلام کا جواب دے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے حلی جواب، ایک ہوتا ہے نقضی جواب، وہ بھی سنیے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی مردود نہ مانے کہ نہیں، جب کوئی چلا جاتا ہے تو پھر جواب نہیں دیتا۔ حالانکہ میرے بھائیوں نے لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ رد الی روحی فی قبری
اللہ نے مجھ محمد کی روح میری قبر میں پلٹا دی، میں زندہ ہوں، جب بھی کوئی مجھ پہ سلام کرتا ہے میں جواب دیتا ہوں۔ یعنی کائنات میں کوئی بندہ ایسا نہیں قریب یا دور وہ آقا پہ سلام کرے اور آقا اس کا جواب دے، اور پھر آقا کے بعد یہ اللہ کی ذات نے 13 ہستیوں یہ عزت دی کہ سلام کرنے والے کا جواب دیتے، ورنہ آپ روضے میں کیوں کہتے تسمع کلامی، اے میرے آقا آپ میرا کلام سن رہے ہیں، ترد سلامی آپ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، وَتَرَا مَقَامِ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کہاں ہوں۔ یہ دلیل ہے کہ یہ ذوات مقدسہ جواب دیتے ہیں، ورنہ باقیوں کی زیارتوں پہ ایک مرتبہ میں بغداد میں تھا تو صدام کا دور زیارت پہ گئے ہوئے تھے، میں نے کہا یہاں ایک امام صاحب بھی دفن ہے، ذرا ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ میں ان امام صاحب کی قبر پہ چلا گیا تو وہاں تو کوئی بندہ ہی نہیں، جو آپ کہتے ہیں نا نہ بندہ نہ بندے کی ذات، وہاں تو کوئی بندہ نہیں۔ ادھر جو میں کاظمین میں گیا تو وہاں کوئی جگہ ہی نہیں۔ میں نے کہا 1400 سال کے بعد پتہ چل گیا کہ کمیٹیوں کے بنے ہوئے کون ہیں، اللہ کے بنے ہوئے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اب یہاں پر میں حضرت امام علی ابن موسی الرضا سلام اللہ علیہ کا ارشاد گرامی پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا من زار الحسین بشاطئ الفرات، جو حسین ابن علی کی زیارت کرے فرات کے کنارے پر، کمن زار اللہ علی عرش، اس کا سٹیٹس یہ ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اللہ کی زیارت عرش پہ کی۔ جملہ کہوں، جو زیارت کو فرش سے عرش تک ملا دے اسے حسین کی ان کے بابا ان سے افضل ہے، ان کی اماں ان سے افضل ہے، ان کے بھائی حسن مجتبیٰ علیہ السلام ان سے افضل ہے، ان کے نانا ان سے افضل ہے۔ کبھی پڑھا ہے آپ نے یا سنا ہے کبھی آج تک کہ حضور کی زیارت کرنے والا یوں سمجھے کہ عرش پر اللہ کی زیارت کر رہا ہے؟ کبھی مولا علی کے بارے میں بڑا ثواب ہے نجف کا، کبھی ریاض الجنہ کے بارے میں، کسی اور امام کے بارے میں، کسی اور معصوم کے بارے میں، سب کی مل کے کر لیں تو بھی عرش کی زیارت نہیں بنتی۔ یہ کیا فاطمہ کے لال کا اعزاز ہے، اکیلے حسین کی کر لیں تو عرش پر پہنچ جاتی ہے۔ اب میں جملہ کہوں، جس کی زیارت لمحوں میں فرش سے عرش پہ پہنچے، اس کا ظاہر دنیا سے جنت پہ پہنچے تو تمہیں اعتراض کیا؟ ذرا حسین ابن علی کی زیارت کا مقام دیکھیں، عرش پہ اللہ نہیں بیٹھا ہوا، ہمارا اللہ وہ نہیں جو بیٹھتا ہے سوتا ہے جاگتا ہے، ہاں اللہ ہمارا بدن نہیں رکھتا، یہ نور مراد ہے، نور عرش پہ نور ہے، وہ بقائے نور، اس کی رحمت زیادہ وہاں ہے، تبھی تو جو معراج ہوئی تھی وہ ما فوق العرش،
تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عرش پہ اللہ بیٹھا تھا. سبحان اللہ. ہمارا مذہب بہت احتیاط کا مذہب. ہمارے ہاں اللہ جسم و جسمانیات نہیں رکھتا، مگر یہ کہنا کہ عرش پر اس نے زیارت کی اللہ کی، کوئی سمجھ رہے ہیں؟ بتانا یہ ہے کہ ان کے جد کی معراج براق کے ذریعے ہے، ان کے ظاہر کی معراج زیارت حسین کے یعنی حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت عظمت امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. ماشاءاللہ. اور پڑھوں امام جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، ان تین کی روایت بلکہ حضور کی بھی پڑھوں گا، مگر ان تین کی پہلے بسم اللہ. عجیب شان سے کہا من زار الحسین غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر. جو حسین ابن علی کی زیارت کرے، اچھا یہ نہ سمجھیے گا اس زیارت سے مراد 100 مرتبہ زیارت نہیں، ایک آپ گئے ہوئے ہیں کربلا، صبح کی، دوپہر کو کی، رات کو کی، سوتے وقت کی، چاروں ایک، یہ ثواب ایک کا. ماشاءاللہ. جو زیارت کرے حسین ابن علی کی، اللہ اس کے وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے جو کر چکا ہو، وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے جو فیوچر میں متوقع ہو. سمجھے خدا، آپ مقام سمجھے ظاہر حسین، ایسے نہیں ظاہر حسین. ظاہر حسین کا درجہ یہ کہ روایت میں ہے کہ جو پہلا قدم ظاہر، پہلا قدم گھر سے باہر نکالتا ہے، وہ قدم مکمل ہونے تک اس کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر چکا. اب عرض کروں، جس کے ظاہر کی قدم گاہ میں مغفرت منتظر ہو اسے حسین ماشاءاللہ. ایڑیاں رگڑ کے گناہ معاف کرانا اور فاطمہ کے لال پہ سلام کر کے گناہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اللہ سلامت جعلکم اللہ وإیایا من زوار الحسین. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی بار بار زیارت امام حسین کی توفیق نصیب. دعا بھی کرتا ہوں امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کے صدقے میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا، جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض ادا، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد، جو اولاد نرینہ نہیں رکھتے اللہ انہیں اولاد نرینہ، جو سفر پہ گئے ہیں زیارت پہ اللہ سالمن غانمن انہیں کربلا سے واپس. اللہ ہم سب کو ہمیشہ حج و عمرہ زیارات اماکن مقدسہ کی توفیق نصیب. آپ حتیٰ کہ نماز میں نہیں کہتے اللہم ارزقنا زیارت الحسین، فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. ذرا غور کریں، امام حسین کی زیارت وہ ہے کہ جس کا ذکر قنوت میں آ جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی. سمجھے ذرا امام اتنی عظیم حسین کی زیارت اتنی عظیم ہے، ہر روز قنوت میں یہ پڑھ نماز قنوت، بلکہ نماز کو 4 چاند لگ جاتا ہے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. جیسے ظاہر حسین کو 4 چاند لگتا ہے.
یہ کیوں کہتے ہیں اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین؟ یہ رزق سے زیارت کا کیا تعلق؟ آپ کہتے ہیں اللہم آتنا توفیقا لزیارت الحسین، اللہم وفقنا لزیارت الحسین، اللہم اہدنا لزیارت الحسین. یوں کہتے، یہ کیوں کہا جاتا ہے اللہم ارزقنا زیارت الحسین کیوں کہا جاتا ہے؟ دلیل یہ ہے، جواب یہ ہے کہ رزق صرف دولت نہیں ہوتی. عارف سمجھتے ہیں کہ حسین کی زیارت بھی رزق ہے، اللہ کے گھر کا حج بھی رزق ہے. اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام و زیارت الحسین علیہ السلام. حج بھی رزق ہے، زیارت حسین بھی رزق ہے. آپ صرف یہ نہ سوچئے گا کہ ہم مال میں ملینر بن جائیں، آئیں زیارت حسین میں بلینر بنیں. البتہ امام حسین بلند تر سلام. من زار الحسین عارفا بحقہ کتب اللہ لہ ثواب الف حج متقبل. جو حسین ابن علی کی ایک مرتبہ زیارت کرے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1000 حج مقبولہ کا ثواب لکھا. یہ ابھی آپ مغرب پڑھیں گے، ثواب کون لکھتے ہیں؟ فرشتے. مجلس آپ سن رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، ثواب کون لکھ رہے ہیں؟ فرشتے. عید کی نماز کا ثواب، جمعہ کا ثواب کون لکھتا ہے؟ صدقے کا، زکوٰۃ کا، حج کا ثواب، خمس کا، جہاد کا، امر و نہی کا، احترام والدین کا، بھائی بھائی سے محبت سے رہے اس کا، گھر والوں کے احترام کا، بچوں پہ شفقت کا، بزرگوں پہ احترام کا ثواب کون لکھتا ہے؟ خوش اخلاقی کا ثواب کون لکھتا ہے؟ تنہا عبادت ہے زیارت حسین. نماز جماعت کے بعد، یا نماز جماعت میں کہا کہ اگر 10 بندے مکمل ہو جائیں جماعت میں تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اب ثواب اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ تمہاری بساط نہیں نکلے گی، تم ہٹ جاؤ، میں جانوں میرے نمازی بندے جانے. یا زیارت حسین کے بارے میں فرشتوں کو ہٹا کے کہتا ہے کہ ثواب اتنا زیادہ ہے کہ تم لکھ نہیں سکتے، خالق جانے شاعر حسین. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری. کچھ ریسرچ ورک پیش ہو رہا ہے بسم اللہ آپ کی خدمات عالیہ میں، پتہ تو چلے کہ اشرا ہوا اللہ کے فضل و کرم سے. یہ آپ بسم اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، یہ دوبارہ سن لیں کہ جو شخص ایک زیارت کرے حسین ابن علی، اللہ اپنے قلم قدرت سے، آپ سے میں پوچھتا ہوں اللہ کا کام لکھنا ہے یا لکھوانا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کا کام لکھنا ہے یا لکھوانا ہے؟ لکھوانا ہے. لکھوانا ہے نا. تو وہ جو کام دوسروں کا ہے وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ زیارت اس کی ہے جس نے دوسروں کا کام کیا. قرآن میں اللہ کہتا ہے ان اللہ
يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ کہتا ہے قیامت کے دن کچھ خوش قسمت وہ ہوں گے کہ جنہیں میرے فرشتے جنت میں لے جائیں گے، اور کچھ خوش قسمت وہ ہوں گے جنہیں میں خدا خود جنت میں لے جاؤں گا. کسی ملک کا صدر بڑے مجمع میں، کسی ملک کا صدر بڑے مجمع میں، مثال کے 10,000 کا مجمع ہو، لاکھ کا مجمع ہو، ملک کا صدر آ جائے اور آپ میں سے کسی صاحب کو یوں اشارہ کر کے کہے کہ فلاں چودھری صاحب، فلاں سید صاحب، آپ کا کیا حال ہے، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ پھولے نہیں سمائیں. ماشاءاللہ. ملک کا صدر بسم اللہ. اتنے مجمع کے سامنے مجھے کنسیڈر کر رہا ہے، ریکگنائز کر رہا ہے. ذرا سمجھے، محشر میں ہر ایک کو اپنی بڑی ہوگی. ظاہر حسین کو اللہ کنسیڈر بھی کر رہا ہوگا، ریکگنائز بھی کر رہا ہوگا. کیا علی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوب بہت خوب. اگلا جملہ، بسم اللہ. 1000 حج متقبل یعنی قبول. یہ جو آپ حج کرتے ہیں میں حج کرتا ہوں، یقین نہیں ہے، ہاں بالکل یقین نہیں. خرچ بھی کیا، گرے پڑے بھی، اور ماشاءاللہ سعودیوں کی مہربانیاں بھی بہت، اس دفعہ تو بہت مہربانیاں، بالکل کربلا کی یاد تازہ کرا دی سعودی عرب والوں نے. یہ تکلیفیں اٹھائیں، کبھی دائیں طرف گر رہے ہیں، کبھی بائیں طرف گر رہے ہیں، کبھی یہاں بھٹک رہے ہیں، کبھی وہاں. کتنی تکلیف کے بعد حج کرتے ہیں، کتنی تکلیف کے بعد. یقین نہیں ہے، ماشاءاللہ، قبولیت کا یقین نہیں ہے. اور حسین کی ایک زیارت، میرا معصوم امام کہہ رہا ہے، ایک حج نہیں 1000 1000 قبول ہے. البتہ یہ نہ سمجھنا کہ حج معاف ہو جائے، ہاں یہ نہ، حج پھر بھی رہے. حج نیو ہے، حج کو کرنا ہی کرنا. آپ 1000 مجلس میں نیاز دیں، خمس دینا ہی. ہاں خمس کا یہ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. دین ہے، شریعت شریعت ہے، فضل فضل ہے، حکم. یہ توازن کا مسئلہ. ثواب 1000 عمرۃ مبرورہ. ایک مرتبہ کے زائر کو اللہ اپنے قلم قدرت سے لکھ کر ثواب دیتا ہے 1000 ایسے عمروں کا کہ جو مقبول، بابرکت، مبرور. حج کو کہا متقبل، متقبل اور متقبل دونوں جائز، اور عمرے کو کہا مبرور، حالانکہ حج مبرور ہوتی ہے. سبحان اللہ. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسین کے خانہ نیاز کی وجہ سے عمرے کو بھی حج بنا دیا، صرف لفظ بدلا ہے، مراد وہی. ایک حج قبول مقبول، 1000 حج قبول مقبول، 1000 عمرہ قبول مقبول. اور وثواب 1000 شہید من شہدائے بدر. ذرا سمجھنا زیارت حسین. ایک مرتبہ زیارت کرنے والے کے نام اعمال میں اللہ اپنے قلم قدرت سے جنگ بدر کے ہے نہیں 1000، جنگ بدر میں 1000 تھوڑی ہیں، شہیدوں نے بہت تھوڑے. یوں سمجھے کہ ایک زیارت حسین کا ثواب 1000 شہدائے بدر کے برابر. سمجھے ہیں آپ؟ وہ شہدائے بدر جن کے بارے میں حضور نے کہا تھا، جب اصحاب نے کہا
کہ سرکار آپ نے ان پہ سلام کیا ہے، یہ جواب دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابھی پوچھ لیتے ہیں۔ آپ نے کہا السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ، اے لا الہ الا اللہ کہنے والوں میرا سلام ہو۔ قبروں سے جواب آئے علیک السلام یا رسول اللہ۔ ذرا غور کریں بھیا، جب بدر کے شہید نہیں مرے تو کربلا کے شہید کیسے مرے؟ اور جن کو ایک بندے کو 1000 شہید بدر کے برابر اللہ لکھ رہا ہے، ثواب مل رہا ہے، تو وہ کیسے مرے؟ دلیل کیا ہے کہ ظاہر نہیں مرتا؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں دلیل کیا ہے کہ آل محمد والا نہیں مرتا۔ کسی فرقے کا مولوی قبر میں شانہ ہلا کے اپنے مردے کو نہیں کہتا اسمع افہام، سن اور سمجھ، سنتا بھی زندہ ہے سمجھتا بھی زندہ ہے۔ ماشاءاللہ 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 جی کرو۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ اب ذرا غور فرمائے کہاں منزل جا رہی ہے زائر کی؟ بسم اللہ۔ زائر حسین۔ میں نے خدا کی قسم جب یہ روایت پڑھی نا حیران و سجدہ۔ ایک کتاب ہے ایک کتاب ہے نور العین فی المشی فی مشی ثواب مشی زیارت الحسین۔ نور العین جو ثواب ہے مشی کا، چلنے کا۔ یہ مشی کا لفظ ایسے نہیں ہم نے نہیں نکالا، یہ سابقہ زمانے میں حدیثوں میں لفظ ہے۔ مشی کا لفظ ہم نے نہیں نکالا، یہ بیچ میں حکومت ظالم تھی تو رک گئی تھی، ایسے مشی پہلے بھی ہوتی تھی۔ یہ جو ثواب مشی زیارت الحسین کتاب لکھی گئی آیت اللہ ہے علامہ محمد حسن استباناتی نے۔ اس کتاب میں سب سے بڑی کتاب، سب سے اچھی کتاب، سب سے معتبر کتاب جس میں میٹیریل زیارت الحسین کے لیے ہے وہ یہ۔ اگرچہ بہت کتابیں باقی بھی ہیں، ہماری مفید میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت روایات درج ہیں، بہار کے اندر بھی بہت روایات ہیں، نبراس الزائر میں بھی جو امام حسین کے روضے پہ وقف ہوئی ہے، آپ دیکھتے ہوں گے گرے کلر کی، اس میں روایتیں تو بہت ہیں، کتابیں بھی بہت ہیں۔ صرف یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ روایت ذرا سنیں، لِكُلِّ خُطْوَةٍ ثواب حجت۔ حسین کا ظاہر جب چلتا ہے نا، مشی کرتا ہے، پیدل چلتا ہے، ہر آدھے قدم پہ ایک حج کا ثواب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات۔ 2 خطوے 1 قدم بنتا ہے۔ آپ تو زمیندار ہیں، پورا قدم جانتے ہیں؟ پورا قدم کیا ہوتا ہے؟ دونوں دفعہ جب ہاں خطوہ کہتے ہیں وہ پہلے، قدم کہتے ہیں جو دوسرے والا۔ خطوہ آدھا قدم، آدھے قدم پر 1 حج کا ثواب۔ اب ذرا قدم گن کے بتا سکتے ہیں؟ نجف سے کربلا کے ایسے نہیں دنیا مری جا رہی، سبحان اللہ۔ جانتے ہیں کہ قدم قدم پر 2 حج ہے۔ اللہ اکبر۔ وَالثَّوَابَ أَلْفِ صَائِمٍ، ایک مرتبہ جو زیارت کرے امام حسین کی، اسے کتنا ثواب ملے گا؟ جیسے کسی نے 1000 روزے رکھے ہو، 1000 بندے
رمضان میں روزہ رکھے، جتنا ان کا ثواب ہوگا اتنا ثواب زائر حسین کے لیے اللہ اپنے قلم سے لکھتا ہے۔ فرشتوں کا لکھا ہوا مٹ سکتا؟ آپ سے سوال کرتا ہوں، نہیں مٹ سکتا نا؟ تو جب فرشتوں کا لکھا ہوا نہیں مٹتا تو کس میں مجال ہے کہ اللہ کے نوشتے کو مٹا کے؟ آپ امام حسین کی زیارت سے دیکھیں کیا اجر ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے نہیں لوگ اپنے بچے قتل کروا کے جاتے تھے، بازو کٹوا کے گئے ہیں، آنکھیں نکلوا کے گئے، وہ معرفت رکھتے تھے، ان کو عرفان تھا حسین ابن علی کی زیارت، عارفاً بحق، مگر ہو معرفت کے ساتھ، حق حسین کی معرفت ہو۔ بتاؤں معرفت کیا ہے؟ میرے ایک دوست ہے، عرب ہے، حوزہ علمیہ ہے، کربلا کے انچارج، مجھ سے کہنے لگے شیخ ایک بات کا افسوس ہے، تیرے ملک والے ہیں تو بڑے اچھے، ماتم کرتے ہیں زمین ہل جاتی ہے، ہم ان کے بڑے ممنون ہیں، ہم ان سے عزاداری سیکھتے ہیں، میسوں میں رونا، تعزیہ داری شبیہ ہیں، مگر ہاتھ جوڑ کے ان سے میری طرف سے ریکویسٹ کر دینا کہ جب اذان ہو جائے تو ہوٹل نہیں جانا۔ کیا کہنے، ماشاءاللہ، عارفاً بحق کے سمجھ میں یعنی جو زیارت کرے حسین کی، حسین کے حق کی معرفت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین کا حق ہے ہم پر کہ ہم نماز نہ چھوڑیں، حسین کا حق ہے ہم پر کہ ہم گناہ نہ کریں، حسین کا حق ہے ہم پر کہ بد اخلاق نہ ہوں، سبحان اللہ۔ حسین کا حق ہے ہم پر کہ ہم ہمیشہ دیندار رہیں، یہ حق ہے حسین ہے، کہ تھوڑی کوئی، وہ کہتے ہیں کہ ایک میرے دوست وزیر بن گیا تو مجھے کہنے لگے کہ میں اتنے بڑے عہدے پہ آیا ہوں اور تو نے مجھے مبارکباد دی کلاس فیلو۔ میں نے کہا میں عرش والے عہدے پہ بیٹھا ہوں، تو نے آج تک مجھے نہیں کہا تو ذاکر ہے۔ دنیا کے کیا ہوتے یا کیا پوسٹیں آئے حسین ابن علی کے ساتھ حق ادا کر کے رب تک۔ دیکھیں آپ ہمیشہ سنتے ہیں نا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ قبول ہے کہ جو برائیوں سے روک دے، ایسے ہی ہے۔ کیسے پتہ چلے میری زیارت قبول ہوئی یا نہیں؟ سبحان اللہ۔ اگر زیارت کے بعد گناہ رک گئے ہیں تو ہزاروں حج آ گئے، نہیں رکے تو دوبارہ جائیے۔ بسم اللہ، بسم یہ ہے زیارت حق، یہ ثواب الف صدقۃ مقبولۃ، ایک زیارت پر اللہ اپنے قلم سے لکھتا ہے 1000 صدقہ مقبولہ کا ثواب۔ ہمارے استاد محترم نے نیچے نوٹ لکھا کہ ایک صدقہ کوہ احد کے برابر سونے والا۔ احد کے کتنے پہاڑ ہیں؟ یہ تو ان سے پوچھے نا جو بیچارے پھرانگتے رہتے کیا ان سے قدر کتنے بڑے ان کو بھر دے، یعنی وہ سارے پہاڑ نہ ہو، سونا ہو، سونا ہو اور بندہ دے دے، وہ 1000 پہاڑ احد کے دے تو اتنا صدقہ، تو اتنا ثواب بنے جتنا ایک زیارت ہے حسین۔ پڑھو یا ختم کر؟ وَثَوَابًا الف نسمت ارید اللہ پہ اللہ 1000 ایسی قربانیوں کا ثواب لکھتا ہے جو ہر قربانی قربتاً الی اللہ کی ہے۔ آپ ایک قربانی کرتے ہیں سال میں، ساری دنیا کہتی ہے حاجی صاحب، شاہ صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب بڑے اچھے انسان ہیں، دیکھیے اب 2 کر لیں تو اور زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں۔ یہاں دیکھیں 1000 قربانی حسین کی زیارت اور ہر ایک کا قربتاً الی اللہ کا سٹیٹس۔ ایک روایت اور سنیں جلدی سے،
میں 2 اور پڑھوں گا اور آج آپ کی زحمت ختم کر دوں گا، کل پھر نئے زاویے سے گفتگو۔ ایک روایت اور من زارا ابا عبداللہ الحسین ابن علی، جو زیارت کرے ہمارے جد حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی، اعطاہ اللہ الف حسنۃ ومحا عنہ الف سیئۃ وقضى له الف حاجۃ ورفع اللہ له الف درجۃ فی الجنہ۔ حق ہے تو میں مسائل پڑھ لیں کیونکہ آپ لہرے جلوس سے بھی آئے۔ جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے، ایک زیارت، بار بار کہہ رہا ہوں ایک زیارت، اللہ اسے عطا کرتا ہے 1000 نیکی۔ اب ثواب نہیں کہا، خود نیکی، خود نیکی۔ ایک نیکی حج ہے، ایک نیکی زکوٰۃ ہے، ایک نیکی نماز ہے، ایک جماعت ہے، ایک جمعہ ہے، ایک عید ہے، ایک صلہ رحمی ہے، ایک احترام والد ہے، ایک نیکی رد مظالم ہے، ایک مومن کی حاجت کو پورا کرنا ہے، ایک کسی کو قرض دینا ہے، ایک خمس کا دینا ہے، ایک صدقہ کا دینا ہے۔ گنتے آئے، ایک زیارت حسین کر لی 1000 نیکی ملتی، اور 1000 گناہ اللہ میوٹ کر دیتا ہے، ڈیلیٹ کر دیتا ہے، اریز کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ فرشتے ڈھونڈنا بھی چاہے تو 1000 میں سے ایک گناہ نہ ملے۔ یہ حسین اور اللہ زائر حسین کی ایک زیارت کے عوض زائر کی 1000 حاجتیں پوری کر دیتے۔ اب آپ صرف سنا ہی نہ کریں کہ فطرس نے کیسے مانگا، صرف سنا ہی نہ کریں کہ راہب کیسے آیا، فطرس بن کے دکھائیں، راہب بن کے دکھائیں، پھر دیکھیں فاطمہ کے نام کی ہے ہماری درسگاہ حق کا سیدھا راستہ، عبادتوں کا رابطہ، حسین جس کا بادشاہ، عظمت امام حسین علیہ السلام بلند تر سلام۔ اور جنت میں ایک زیارت کے عوض زائر کے 1000 درجے بڑھ جاتے کہ آپ کہتے ہیں نا فلانی بلڈنگ جو ہے ٹالسٹ بلڈنگ ہے، مثلا 110 سٹوری ہے، 120 ہے، مثلا 130 ہے، مثلا یہی ہے نا۔ کوئی 1000 والی بھی سنی ہے دنیا میں آج تک؟ 1000 سٹوری، 1000 سٹوری حسین کے ظاہر کی، وہ بھی کہاں؟ جنت میں۔ ذرا غور تو کہے
जन्नत में बेसमेंट में नहीं रहेगा, टॉप स्टोरी टॉप स्टोरी, वाह वाह, हजारवीं स्टोरी। दुनिया देखती देखती गर्दने थका दे ज़ाहिर हुसैन। तो जब ज़ाहिर वहां है तो खुद मौला कहाँ यानी एक रिवायत और सुन और इससे आगे आई नहीं जाऊंगा। फरमाया कि बाक़िरुल उलूम अलैहिस्सलाम मन ज़ारल हुसैन इब्न अली, जो मेरे जद की जियारत करे आरिफम बिहक़्क़ि ही, तो हर जगह कहना चाहिए हमें इरफान हो अभी अब्दुल्लाह की, जो एक जियारत करे आताहुल्लाहु मिअता अल्फ हसना वमहा अन्हु मिअता अल्फ सय्यआ वक़ज़ा लहू मिअता अल्फ हाजतन वरफ़अ लहू मिअता अल्फ दरजतन फिल जन्नह। बात और ऊंची चली गई। देखिए जो आप गिनती गिनते हैं 1 2 3 4 5 10 11 12 होती है, 10 20 30 40 1000 10,000 ऐसे होती है 11 बार। शाबाश। मगर हुसैन का चैप्टर नहीं। अब जरा गौर करना इस चैप्टर में क्या कहा मेरे मौला ने। फरमाया जो हुसैन इब्न अली की ज़ियारत करे एक ज़ियारत अल्लाह उसे अता फरमाता है 1 लाख नेकी। सुन रहे हैं या नहीं? आज की मजलिस के बाद किसी का घर बैठने को दिल न करे, हर बंदा करवाना चल पड़े ऐसे मजलिस। 1 लाख नेकी, 1 लाख नेकी और मिटा देता है 1 लाख गुनाह। ये बल्क में बिक रही है, बल्क में नजात बल्क में बिक रही है, थोक में। जब एक मार्केट से हर सौदा मिले तो जरूर मानने की हर दुकान पे जाना। और बस खत्म हो रही है। आओ 1000 नहीं लाख, 1 लाख हाजत अल्लाह पूरी कर देता है जिस बंदे ने एक ज़ियारत की। और 1000वीं बिल्डिंग पे नहीं, ज़ाहिर हुसैन लाखवीं बिल्डिंग पे। अब समझिए आप फजले ज़ियारत हुसैन इब्न अली। मजलिस तो हो गई तमाम। इस्तबा था नाती ने एक कैलकुलेशन की है। उन्होंने कहा मैं ज़माने तालिब इल्म में करबला गए तो मैंने मैयर किया, मैंने कदम खुतबे मैंने गिना कि फुरात से गुस्ल करके ये जो आखिरी है खास ज़ियारत है, खास ये आखिरी जो है वही की है, खास ये जो बाकी उलूम वाली है ना खास, इसके तनाजुर में कर रहा हूँ। बेहाज़ रिवायत के अल्फाज मंज़ार हुसैन बेहाज़ ज़ियारा, बेहाज़ ज़ियारा। उन्होंने कहा मैंने गिने, तो कहते हैं मैंने, वो लिखते हैं मैंने गिने कि एक दिन की ज़ियारत का सवाब 60,000 हज का। बस ये है मजलिस का आखिरी। 60 नहीं 60,000। एक वहां से चल के आए पैदल 60,000। अब आप नजफ वालों का ऐसा, बसरा वालों का ऐसा माशाअल्लाह, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान से भी चल के गए हैं जाहिर हमारे। अल्लाह मुझे और आपको ज़ाहिरीन हुसैन में माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जब हसन सब्ज कबा जहर दिया गया तो वो जहर हिला ही लिखा।
ہمارے ایک حاذق تھے جنگ کے، میں نے ان سے پوچھا تھا کہ چچا یہ زہر ہلال کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا تھا کہ ایک چٹکی اگر ندی میں ڈال دے تو ساری مچھلیاں مر جاتی، یہ جگر کو کباب کر دیتا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس نے حسن مجتبی کے جگر کے 70 ٹکڑے میرے مولا کی شہادت پڑھنی مقصود نہیں، صرف ایک رب کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ جیسے زہر مل گیا تو فارسی مورخ لکھتا ہے بی بی ام فروا مادر قاسم ٹکڑے تشت میں سنبھال رہی کہ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا مادر قاسم برمن احسان قطع ہائے جگر مرا پنہان، قاسم کی ماں مجھ پہ ایک احسان کر دے، میرے جگر کے ٹکڑے چھپا دے، میری بہن زینب نہ دو، میری بہن ام کلثوم نہ دو۔ بس پہنچ گئے۔ اس سے پہلے کہا تھا کہ بی بی میری بہنوں کو خبر کر دے کہ میرا وقت آخر، مولا میں آپ کی تیمارداری میں مصروف ہوں، میرے لیے ممکن نہیں جانا۔ کہا قاسم را بے قاسم کو بھی، مولا یہ اتنا چھوٹا ہے کیسے بتائے؟ کہا میرے قریب کر کے میں اس کا حلیہ ایسا بنا لیتا ہوں کہ میری بہنیں سمجھ جائیں گی کہ یہ یتیم ہونے والے۔ امام نے دائیں کی زلفیں بائیں کر دی، بائیں کی زلفیں دائیں کی طرف کر دی، چٹکی خاک کی سر میں ملا دی۔ برداشت کریں گے؟ اور گریبان چاک، بس میں پہنچ گئے۔ 2 مرتبہ قاسم کا گریبان چاک ہوا، ایک مرتبہ بابا نے کیا کہ اس کی پھوپھیاں سمجھ جائے میرا وقت آخر ہے، ایک مرتبہ حسین ابن علی نے کیا کہ شاید یتیم کر کے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ راوی نے لکھا کہ جب ام فروا اور قاسم دونوں اجازت لینے کے لیے آئے نا تو مولا نے اجازت نہیں دی، مولا نے اجازت نہیں دی۔ فرمایا میں جب بھی بھائی حسن کو دیکھنا چاہتا تھا تو میں قاسم کا چہرہ دیکھتا، تو ایک مرتبہ ایک تعویذ تھا وہ کھول کے حسین بن علی کے سامنے رکھا، یہ وہ تعویذ تھا جو آخری وقت حسن مجتبی اپنے بیٹے کو پہناتے گئے اور کہہ کے گئے جھک میں فرما سے مادر قاسم جب میرا بھائی کربلا میں میرے بیٹے کو اجازت نہ دے رہا ہو تو یہ تعویذ دکھا دینا۔ اس تعویذ میں جملہ یہی لکھا تھا کہ بھائی میں تو کربلا میں موجود ہوں، میرے یتیم کی قربانی کو رد نہ کر۔ اللہ اکبر۔ مورخ نے لکھا فغشی علیہما، دونوں چچا بھتیجا پہ نیم بے ہوشی طاری ہو گئی۔ معصوم مکمل بے ہوش نہیں ہوتا، نہ طالب ضرور معصوم ہوتا، جی گہری نیند کہہ سکتے ہیں، وہ طاری ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بے ہوش ہوتا ہے تو اس کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پانی تو سادات کے خیموں میں اسرار کے لیے ملتا۔ اب ایک ترکیب سوچی، بی بی زینب حسین سے نپٹی، ابو الفاضل قاسم سے نپٹے، بی بی زینب کے آنسو حسین کے چہرے پہ آئے، غازی کے آنسو قاسم کے چہرے پہ آئے۔ جب بھیجنے لگے تو جتنی زرہیں پہناتے تھے کوئی زرہ قاسم کو پوری نہیں۔
پاؤں رکابوں سے نکل جاتے تھے۔ حضرت شامی کے 7 بیٹوں کو حضرت قاسم نے فنار کیا، خود حضرت شامی کو بھی فنار کیا۔ جب یہ ظالم فنار ہوتے گئے، انہوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا۔ حسین ابن علی کو اپنے بھتیجے سے اتنا پیار تھا، غازی شہید ہوئے، حسین نے جنگ نہیں کی، اکبر گئے، دونوں بھائیوں نے جنگ نہیں کی، اور محمد گئے، جنگ نہیں کی، اصغر کو تیر لگا، جنگ نہیں کی، میرے مولا کے بھائی مارے گئے، جنگ نہیں کی، مگر یہ بچہ اتنا پیارا تھا، غازی نے حسین کو دیکھا، حسین نے عباس کو دیکھا، میمنہ سے حسین نے جنگ شروع کی، میسرہ سے عباس نے شروع کی، ایسی جنگ لڑی کہ فوجوں کی بھگدڑ میں کروڑوں کی ٹاپوں تلے حسن کا یتیم پامال ہوتا۔ یا زہرا برداشت کریں تو جملہ پڑھیں۔ ساری لاشیں حسین ابن علی کندھے پہ اٹھا کے برداشت کریں گے؟ ساری لاشیں میرا مولا کندھے پہ اٹھا کے، یہ واحد لاش ہے جو پشت پہ اٹھا۔ کیوں؟ لاش کے اتنے ٹکڑے ہو گئے تھے، ایک ایک ٹکڑا چن کے رکھا ہوا میں۔ میں نے تو یہ جملہ بھی پڑھا ہے، ناراض نہ ہو، میرے دوست ہیں علامہ نجفی، سب سے پہلے مقبرہ حکیم، انہوں نے یہ جملہ پڑھا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جب غریب زہرا اپنے بھتیجے کے ٹکڑے چن رہے تھے، ایک سبز لباس والا نے جو ٹکڑے اٹھاتا، کہ تو کون ہے مجھ میں جان کرنے والا، کہ بھائی پیسہ، یا زہرا ماشاءاللہ، تم نے فرما کے نام کا شرم کر کے نہیں ہو، آج کی خاص، یہ بڑی خاص بھائی ہے میرے مولا زادے قاسم۔ اور میں جب بچہ تھا، آپ نے بھی یاد ہوگا، جو پرانے ذاکر، پرانے علماء، ان سے ہم یہ سنتے تھے کہ جیسے لاش لا کے رکھی تو میں فرما گیا ہے، اب پوچھا کہ میرے بیٹے نے وفا نہیں کی؟ جملہ حسین کا سنے، مولا کہتے ہیں آپ کے بیٹے نے ایسی وفا جیسی وفا کسی نے نہیں۔ کہا پھر میرے بیٹے کی لاش کیوں نہیں آئی؟ حسین ابن علی بول نہ سکے، اپنی عطا کو پھیلا دیا، اپنی عطا کو پھیلا دیا۔ ایک مرتبہ ماں نے ٹکڑوں کو ہاتھ میں تیرا ضرور کیا، کہ بھابھی کیا ڈھونڈ رہی ہے، کہ ہاتھ ڈھونڈ رہی ہے۔ مجھے احساس ہے آپ مسلسل 8 دن سے رو رہے ہیں، 8 دن سے آپ مسلسل رو رہے ہیں، 8 گھنٹے آپ جلوس میں ماتم کر کے آئے۔ اس سے یقین ہوتا ہے نا کہ یہی وہ قوم جو فاطمہ نے مانگی، ورنہ انسان کی بساط نہیں۔ 8 گھنٹے سب سردی میں آپ ہو کر آ رہے ہیں، 8 دن سے رو رہے ہیں، اور آپ اتنے رونے کے مشتاق ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ خطیب نمبر سے اتریں گے، روتے ہی جائیں۔ آپ کی عظمتوں کو سلام۔ بس ایک جملہ اور سن، حالانکہ روایتیں بہت ہیں، صرف ایک جملہ۔ حسین ابن علی قاسم کے بعد کتنے ستارے؟ زیادہ زندہ نہیں رہے، کتنے ستارے زیادہ نہیں رہنا، مگر بار بار ایک جملہ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات سن لیں، اگر میں نے بہت سارے زخمیوں تڑپتے ہوئے دیکھا، جان دیتے بھی،
جنہیں گولیاں لگ جاتی ہیں، میں نے ان کو بھی دیکھا کیسے وہ جان دیتے ہیں تڑپ تڑپ کر۔ یاد رکھیے اگر روح باقی ہو نا، روح باقی ہو تو مارا جائے تو تکلیف ہوتی ہے، روح نکل جائے اور مارا جائے تو تکلیف نہیں ہوتی۔ ارمان تو یہی ہے، لاشوں میں گھوڑے دوڑے ہیں جب روحیں نہ تھی